چیزوں کی محبت، دولت کی محبت، دوستوں کی محبت جو جائز ہو وہ دل سے باہر باہر، دل صرف اللہ کی. اگر یہ چیز آ جائے تو یاد رکھیے پورا بدن شیرینی بن جائے گا، حلوہ بن جائے گا. اسی کو کہتے ہیں حلاوت ایمانیہ. اس سے وہ سرور آ جاتا ہے جو غلط طریقوں سے ہم گمراہ ہو کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس سے تباہی بچی ہوئی ہے. سمجھ گئے؟ گرل فرینڈ بنا کر، بوائے فرینڈ بنا کر وہ سرور، وہ مستی حاصل نہیں کی جا سکتی. وہ سکینہ اللہ کے پاس ہے، وہ تقویٰ میں، واللہ تقویٰ میں. اس سے بے قراری لاکھوں بار ملٹیپلائی ہو کر دل میں آ جاتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ اگر رابطہ ہو، ناجائز رابطہ ہو، تو وہ چین سے سو نہیں سکتا. دنیا ہی میں وہ جہنم میں ڈالا جاتا ہے. اس کو ٹھیک سے نیند کھا نہیں سکتی، وہ ٹھیک سے اسٹڈیز کر نہیں سکتا، وہ کنسنٹریشن کے ساتھ ریسرچ کر نہیں سکتا. تو وہ تو تباہ ہو چکے ہیں، آپ کو بھی تباہ کرنا چاہتے. وہ ڈنکیز منکیز کلچر، ان کے پاس آسمانی وحی نہیں. اتنی سائنسی ریسرچ کے باوجود پھر بھی وہ حضرت عیسیٰ جو نبی اللہ ہے، عبداللہ ہے، اس کو گاڈ ان دا ہیونز کہتے ہیں. اسی سے مانگتے ہیں، اسی کی پوجا کرتے ہیں اور یہی میسیج، اسی کی پروپیگیشن تھرو آؤٹ ورلڈ کر رہے ہیں. اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں اس جگہ پیسے دے دے کر جہنم کی طرف لے جاتے. آپ ایسے ایفیشنٹ بن جاؤ، جینیس بن جاؤ کہ آپ ان کے اوپر اور کما جائیں، غالب آ جائیں، آپ ڈومیننٹ بن جائیں. ایسی قابلیت کی ضرورت ہے. وہ کب آ سکتی ہے؟ جب دل صرف اللہ کے لیے، کسی مخلوق کے ساتھ ناجائز رابطہ نہ ہو، محبت نہ ہو. یہ سب عارضی فانی صورتیں ہیں. وہاں جس نے یہ کائنات بنائی، کیا کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ آپ کے اندر بہت ہی قابل لوگ بھی ہیں، کوئی بتا سکتا ہے اس کی باؤنڈریز؟ یونیورسٹی نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا. بالکل بلائنڈ ہے سائنس یونیورسٹی صاحب. ایک ہیونلی باڈی کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 12 بلین لائٹ years away from the earth. سمجھ گئے؟ آپ کو معلوم ہے کتنی تیز رفتاری کے ساتھ ایک کرن سفر کرتی ہے، تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. یہ جو ناقابل تصور کائنات اللہ نے بنا رکھی ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ایک مومن بندہ جو ہے اس کے اندر بہت ہی عظیم یقین آ جائے، اعتماد آ جائے کہ میرا رب بہت ہی عظیم شان ہے، مجھے کوئی فکر نہیں، مجھے مخلوق کی ضرورت نہیں ہے. جو ذات پاک شوگر کین کے اندر غیر معمولی مٹھاس ڈال چکی ہے، جو ذات پاک، وہ دل میں مٹھاس نہیں ڈال سکتا، نہیں ڈال سکتا. وہ کب آ جائے گی؟ جب ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے. اس کے لیے ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. ہم نے کب آزمایا، ہم نے کب ایک ہفتے کے لیے، ایک ماہ کے لیے تمام گناہوں سے پرہیز کر کے اس چیز کی ایکسپیرینس کی؟ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. ضرورت ہے آپ ایک دن کے لیے تمام گناہوں سے بچتے رہیں، آنکھوں کو بچاتے رہیں. دیکھ لیجئے اگر گرد غبار ٹرک سے یا کسی وہیکل سے آ جاتی ہے تو فوراً ہم کچھ نہ ہو تو ہاتھ کو منہ پر رکھتے ہیں، ورنہ رومال ڈالتے ہیں تاکہ گرد غبار میرے منہ میں نہ جائے، نہ چلا جائے. لیکن آنکھیں اتنی سستی کہ گناہوں کا گرد غبار آتا رہتا ہے، ہم آنکھیں نہیں نیچے نہیں رکھتے. We don't lower our gazes. اور اسلام کہتا ہے سروں کو نہیں بلکہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. الذین آمنوا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم.
मोमिन से कहिए कि अपनी निगाहों को नीचे रखें, सरों को नहीं, निगाह। तो निगाहों को नीचे रखकर अलीम खबीर का ख्याल करते हुए यालम खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, आंखों की चोरी को जानता है और दिलों के राजों को जानता है, तो उसका खौफ लिए हुए जब गुनाहों से बचता रहेगा इंशाअल्लाह गैर मामूली सुकून उसके दिल में आ जाएगा। आजमाने की जरूरत है। अच्छा, यहां तशरीफ फरमाए, सब अल्हम्दुलिल्लाह वजू करके अपने आप को साफ शफाफ करके कोई गुस्ल करके आया, तो मस्जिद में इस वक्त हम सब तशरीफ फरमा है। अगर किसी एक तालिब इल्म स्टूडेंट के कपड़ों पर थोड़ी सी नजासत लगी हुई, बड़ी नजासत, तो आप अदब का लिहाज करते हो उनसे अर्ज करेंगे बराए करम आप जरा बाथरूम जाएं, ये नजासत लगी हुई है, मस्जिद के अंदर बदबू आ रही है आपकी वजह से, थोड़ी सी नजासत, यानी थोड़ी सी नजासत ना आपको गवारा ना मुझे गवारा। अगर दोस्तों जो ये जाहिरी नजासत है जो आपकी नजरों में सबसे ज्यादा बदबूदार हो, उससे कई ज्यादा एक एक गुनाह में बदबू, वो अल्लाह जानता है, वो फरिश्ते जानते हैं, वो मुमिनीन कामिलीन जानते हैं, वो अंबिया जानते हैं, वो अवलिया जानते हैं कितनी बदबू आ जाती है। इसीलिए कुफ्फार जो है, नॉन मुस्लिम जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हैं, वो मुसलमानों में भी हो सकते हैं। उनके अरवा, उनके सोल्स बहुत ही ज्यादा बदबूदार होते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में एक बुजुर्ग से कहा गया कि हजरत तशरीफ लाएं, अजीब गरीब वाक़या दिखाओ, दिखाइए। चले गए तो गिरा हुआ दरख्त था, उसके उसूल रूट्स के नीचे एक मोमिन की बॉडी थी, लाश थी। किसी को मालूम नहीं ये लाश कब की है, कब दफन की गई, किसी को मालूम नहीं, लेकिन वो 100% जो लाश है वो ठीक है, असली हालत। क्या साइंस का जवाब दे सकती है? दे सकती है? नहीं दे सकती। वजह क्या है कि जिसके अंदर ईमानी कामिल हो, ईमानी कामिल हो, वो गुनाहों से बचता रहता है। याद रखिएगा, वलीउल्लाह वही है, वलीउल्लाह वही है, बिला तकल्लुफ नहीं, बल्कि जोर लगाकर नफ्स पर जो गुनाहों से बचता रहता है, इसी को वलीउल्लाह कहते हैं। सुना के पत्थर है, कोई गुनाह सजा से नहीं हो सकता है, तो पत्थर जन्नत में नहीं जाएगा। सुना के हमें चॉइस दी गई, हमें इख्तियार दिया गया, जहां अक्ल हो, जहां दानिशमंदी हो, खैर शर दोनों के काम करने की सलाहियत हो, और नेकी कर रहा है, बदी को छोड़ रहा है, तो इसी पर नतीजा जन्नत का मरतब होता है। थोड़ी सी स्ट्रगल करनी, नीब द इविल इन द बड। समझ गए? आप देख लीजिए, अगर बदनजरी की हिफाजत की तो शुरू ही से अगर तकवा के साथ अल्लाह से दुआएं मांग कर बुरी नजर से, नजर बद, निगाह बद से कोई बचता रहा, तो उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा स्ट्रगल उसको नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर उसने आंखों को आजाद छोड़ दिया तो राब्ता हो जाएगा, और राब्ता दिल से होगा, और दिल से जो राब्ता हो गया फिर उसको मिटाना बहुत मुश्किल है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो भी तसव्वुरात हैं, जो भी तखय्युलात हैं, जो भी कॉन्सेप्शंस हैं, जो भी इमेजिनेशंस हैं, उसका मरकज अव्वल सेंटर जो है वो दिमाग है।
اگر دماغ میں اس نے کنٹرول کر دیا، خراب خیال آ گیا اور اس نے یہیں سے اس کو رخصت کر دیا تو کامیاب ہو، ورنہ پھر وہ اپنی مملکت میں یہ میسج بھیجتا ہے، پھر یہ اپنی فنکشننگ میں لگ جاتی ہے۔ سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ جب دل میں کوئی شیطانی خیال آ جائے تو اس وقت اپنی توجہ دوسری جانب ڈائیورٹ کرے، کسی سے ملے، اس کو توجہ نہ دے، اس پر نہ سوچے، ورنہ وہ اسی کی اسٹڈی میں دیر تک رہے گا اور پھر تباہی میں مبتلا ہوگا۔ شروع ہی سے اگر گناہ کو ہٹا دیا گیا تو کامیاب۔ یہی اولیاء اللہ کی شان ہے، الذین آمنوا، جو ایمان لا چکے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہتے تھے بتکلف، نفس پر زور ڈالتے۔ اسی میں حیات ہے، اسی میں سرور ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ مزید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب، جوانوں، یعنی آپ سے خطاب ہے، ہم سے خطاب ہے، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں جس کو قدرت ہو، طاقت ہو، تو اس کو چاہیے کہ نکاح ہو، بالغ ہو گئے تو نکاح کی ضرورت ہے، یہ فطرت ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ہم کشمیر کے لوگ، چھوٹے بڑے، سب اسلام کی پٹری سے بہت ہی دور پڑے ہوئے، یا بہت ہی تاخیر کے ساتھ نکاح ہوتا۔ اب کیا کریں؟ علاج یہی ہے، پروفیٹک ریمیڈی۔ کیا؟ یہ جو فرمایا، جس کو قوت ہو، طاقت ہو تو نکاح کرے، کیونکہ یہ اغض للبصر ہوگا، نگاہ نیچے رہے، احسن للفرج، اور شرمگاہوں کے لیے قلعہ ہوگا، حفاظت کا